اگر آپ پر جادو جنات کے اثرات ہو جائیں تو فوری طور پر دو چیزوں کی پابندی کریں۔ نمبر ایک، اذکار، نماز، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں جو سستی ہے اس کو دور کر دیں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، گھر سے جادو جنات کی ڈسکشن بند کر دینی ہے کہ ہر وقت جنات کی ڈسکشن نہیں کرنی کہ ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ بچوں کے ساتھ بھی ڈسکشن یہی ہو رہی ہے کہ فلاں کے گھر میں جادو ہوا تھا نا تو ہر چیز اجڑ گئی تھی، فلاں کے مسئلہ بنا تھا نا تو اس کی تو موت واقع ہو گئی تھی، فلاں کا کاروبار بند ہو گیا تھا، اب ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، کیا بنے گا۔ جادو جنات کی جو فضیلت ہے نا، یہ بار بار گھر میں بیان نہیں کرنی۔ جادو جنات کی ڈسکشن بند کریں گے، اذکار، دعاؤں اور نمازوں کی آپ پابندی شروع کریں گے، خود بخود جادو کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گا۔ جب جادو جنات کی طاقت کم ہوتی ہے، جنات شیاطین کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر شیاطین یہ کرتے ہیں کہ آپ کو خوابوں کے ذریعے سے پریشان کرتے ہیں کہ رات کو خواب آئے گا، خواب میں کبھی کوئی بری چیز نظر آئے گی، دباؤ محسوس ہوگا، گھبراہٹ محسوس ہوگی، خواب میں آپ دیکھیں گے جانور پیچھے لگے ہوئے ہیں، چھپکلیاں آپ کے اوپر گر رہی ہیں، مختلف طرح کے ایسے خواب ہوں گے جس کو دیکھ کر آپ پینک ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خواب تین قسم کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور خیالاتی حدیث النفسی، نفسیاتی خیال بھی ہو سکتے ہیں۔ سارا دن جو آپ سوچتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ چیزیں بھی خواب میں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خواب آ سکتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو اسپیشلی اگر شیطان کی طرف سے خواب آ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں کندھے پہ 3 بار تھوکیں اور اسے زائل کر دیں۔ خوابوں کو بھی ڈسکس نہ کریں، جتنی احادیث پڑھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں منع فرماتے ہیں کہ برا خواب کسی سے ڈسکس نہیں کرنا، برا خواب کسی سے ڈسکس نہیں کرنا۔ اچھا خواب اگر ڈسکس کرنا ہے اس کے لیے بھی 3 لوگوں کی طرف اشارہ ہے، لبیبن، حبیبن، ناصحن، ایسے لوگوں سے ڈسکس کرنا۔ ہر شخص سے اچھا خواب بھی ڈسکس نہیں کرنا، برا خواب تو بالکل ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ اگر کوئی اس کی بری تعبیر اپنی طرف سے کر دے گا تو آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ جادو جنات شیاطین کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر یہ اثر ہو چکا ہے، آپ پریشان ہیں، تو ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ایک دعا اسپیشلی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا اگر کوئی شخص صبح 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھنا شروع کریں اور دونوں چیزوں پر عمل کرنا شروع کریں، کسی عمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اگر آپ گھر سے ڈسکشن جنات شیاطین کی بند نہیں کریں گے، اذکار، قرآن پاک کی تلاوت اور دعاؤں کی پابندی نہیں کریں گے، پھر آپ کو در بدر پھرنا پڑے گا، مختلف لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، حتیٰ کہ آخر پہ لوگ مایوس ہو کے کہتے ہیں میرا جادو تو ختم نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، سورۃ البقرہ قرآن پاک کی تلاوت پڑھنے سے جادو نہیں رہتا، ہر قسم کی باطل چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ڈرانے کے لیے یہ جملہ بھی کہتے ہیں جادو سورۃ البقرہ سے ختم نہیں ہوتا، تو اس سے پوچھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ جادو جادو سے ختم ہوتا ہے، کالا جادو کالے جادو سے ختم ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے گندگی گندگی سے صاف ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل نظریہ غلط ہے۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت، اذکار اور دعائیں آتی ہیں تو باقی باطل چیزیں وہاں سے بھاگ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔